معزز و محترم خواتین و ناظرین، جیسا کہ میں بیان کر چکا کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں، میں ان میں سے 2 حقوق پر بات کر چکا ہوں اور بڑی تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے عورت کے تیسرے حق سے متعلق گفتگو کروں گا، جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے حقوق کو جان سکیں، اپنے حقوق کو پہچان سکیں اور ظلم، تشدد اور بربریت کا نشانہ نہ بنیں، اور اسلام کی تعلیمات کے نور سے منور ہو سکیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ عورت کا سب سے پہلا حق اس کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حق، اس کی کہیں بھی شادی کرتے ہیں تو اس سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو ان 2 حقوق پر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم عورت کے تیسرے حق پر گفتگو کریں گے کہ عورت کا تیسرا حق کیا ہے، اور وہ حق بہت کامن ہے، بہت عام ہے، جسے ہم آزادی کہتے ہیں۔ یعنی اسلام میں عورت کی آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ کیسی آزادی، کون سی آزادی، عورت کون سی آزادی چاہتی ہے، عورت کیسی آزادی چاہتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، جس کے ساتھ مرضی آئیں، جس کے ساتھ مرضی جائیں، ماں باپ نہ روکے ٹوکیں، شادی کریں نہ کریں، نکاح کریں نہ کریں، یعنی کہ ایسی آزادی کہ جس میں نہ نکاح ہے، نہ شادی ہے، جس میں نہ گھر ہے، نہ بچے ہیں، جس شخص کے ساتھ بھی آپ تعلق بنا لیں آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، جس شخص کے ساتھ آپ آئیں جائیں، اٹھیں بیٹھیں، بات چیت کریں، تو اگر آپ آزادی کا یہ تصور لے رہی ہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصور، یہ کانسیپٹ غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ جس تصور میں، یعنی کہ ایسی آزادی کہ جس میں نہ شوہر ہو، نہ گھر ہو، نہ بچے ہوں، نہ خاندان ہو، کچھ نہ ہو، آزادانہ ماحول ہے، جہاں مرضی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جسے میں ایک جملے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں: میرا جسم میری مرضی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عورت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میرا جسم میری مرضی، تو میں یہ حقوق اس کے لیے بیان ہی نہیں کر رہا، اور وہ عورت بالکل آزاد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنی آزادی دی ہے عورت کو۔ اسلام آپ کو باہر ضرورت کے وقت جانے سے منع نہیں کرتا۔ آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں، بازار جانا چاہتی ہیں، چیزیں خریدنا چاہتی ہیں، اپنی پسند کی یا گھریلو کوئی چیزیں ہیں، تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ آپ خرید کر سکتی ہیں۔ اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ باہر کاروبار بھی کر سکتی ہیں، بزنس بھی کر سکتی ہیں۔ اسلام آپ کو کھلی آزادی دیتا ہے کہ آپ کو کوئی علم سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، علم لینا ہے، تو آپ اس علم اور ہنر سیکھنے کے لیے باہر جاتی ہیں اور کسی ادارے سے علم حاصل کرتی ہیں، ہنر لیتی ہیں، تو اسلام آپ کو کھلی اجازت دیتا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اسلام آپ کو سجنے کا، سنورنے کا پورا حق دیتا ہے، لیکن حد کے اندر۔ باہر جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن حد کے اندر۔ آپ کو دوسرے لوگوں سے معاملات ڈیل کرنے کی آزادی دیتا ہے، مگر حد کے اندر۔ اسلام آپ کو ہر معاملے میں آزادی دیتا ہے، لیکن حدیں مقرر کی ہیں۔ اور وہ حدیں مقرر کیوں کی ہیں؟ ان حدود کو مقرر کیوں کیا ہے؟ اس لیے تاکہ عزتیں پامال نہ ہوں، اس لیے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی شخص برا نہ کر دے، اس لیے تاکہ کوئی آپ کی عزت نہ اچھال سکے، اس لیے تاکہ آپ کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، اس لیے کہ آپ درندہ صفت لوگوں سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے حدود مقرر کی ہیں، اس لیے حدیں مقرر کی ہیں۔
جس طرح مرد کو پورا حق ہے وہ باہر جا کر خرید و فروخت کر سکتا ہے، لوگوں سے معاملات ڈیل کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح عورت کو بھی پورا حق ہے کہ وہ لوگوں سے معاملات ڈیل کر سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر بھی جا سکتی ہے، سارے معاملات کر سکتی ہے۔ وہ معاملات جو مرد کر سکتا ہے آپ بھی وہ معاملات کر سکتی ہیں آزادی کے ساتھ، لیکن حدود کے اندر۔ اور وہ حدود مقرر کیوں کی گئی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی عزت کے تحفظ کے لیے، آپ کی جان کے تحفظ کے لیے، آپ کے مال کے تحفظ کے لیے وہ حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس بات کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص وہ والد کی صورت میں ہو، وہ بھائی کی صورت میں ہو، وہ شوہر کی صورت میں ہو، اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کو باہر جانے نہ دے ضرورت کے وقت، وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کو چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ ابھی قرآن مجید کھول لیں اور اٹھا لیں قرآن مجید، پڑھیں اس آیت کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اب اولاد آدم میں نہ صرف مرد شامل ہیں بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورت مرد سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ تو گویا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، کھولیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ مساویانہ حقوق ہیں، وہ عدل پر مبنی حقوق ہیں۔ اگر کہیں پابندی لگائی ہے تو اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، اس کی عزت رہے، وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس لیے اسلام نے حدود کو مقرر کیا ہے۔ اور جو عورتیں یہ کانسیپٹ دیتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، نہ کوئی شادی، نہ نکاح، نہ بچے، نہ شوہر، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں میں ایک نتیجہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ تصور، یہ کانسیپٹ اور یہ سوچ اپنا لی جائے اور اس نظریے پر زندگی گزاری جائے کہ میرا جسم میری مرضی، کوئی شادی کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نکاح کا، بچوں کا اور شوہر کا کوئی تصور اور کانسیپٹ نہیں ہے، تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان بہنوں کو کہ معاشرے میں جو آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص آپ کو استعمال کرے گا اور پھینک دے گا آپ کو۔ اس سے بڑی ذلالت کیا ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر؟ تو مقصد میرا یہ ہے کہ وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بالکل عدل پر مبنی اور مساوات پر مبنی ہے۔ اگر کسی بہن کو، اگر کسی بھائی کو میری اس سپیچ پر، اس تقریر پر، اس گفتگو پر کسی بھی قسم کا اعتراض ہو، وہ مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اور اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ کا تو آپ کمنٹ میں کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھ کر میں مزید آپ کو حقوق نسواں سے متعلق آگاہ کر سکوں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اصولوں پر، اسلام کے مطابق، اسلامی حقوق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں عدل پر مبنی، مساوات پر مبنی، ان میں سے چوتھا حق کیا ہے، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔